بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کا قانون یہ ہے کہ جس وقت نماز قدم ہوئی اس وقت کہ انسان اگر سفر میں تھا جب قضا ہوئی، یعنی آخر وقت جب تھا، اگر سفر میں تھا تو یہ واپس جب قضا کرے گا تو قصر ہی قضا کرے گا، اور اگر گھر پہنچ گیا تھا، وطن میں داخل ہو چکا تھا، تو نماز پوری پڑھے گا، قضا کرے گا۔ مال چرا دست این الان یادم مثلا شاید دلیل خاص داره۔ دیکھیے اس مسئلے میں شاید دلیل خاص ہے، اس کو آپ جواہر میں اگر اس کو دیکھیں گے تو دیکھنا یہی ملے گا میرے سے، ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان ضامن نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں پر شاید دلیل خاص کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تقیید میکنه همین اطلاق این روایت، یعنی اگر چرا دو عاصرتین عنوان ثانویه، اون عنوان اولیه، همیشه عنوان ثانوی ناظر به دیکھیں عنوان دوم جو ہوتا ہے، دوسرا عنوان جو ہوتا ہے عنوان ثانوی، ہمیشہ آ کر اصل حکم کے اوپر ناظر بن کے آتا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ حکم اولی، جیسے لا ضرر لا ضرار، دین میں بغیر کوئی چیز آپ کے لیے حرج نہیں ہے، اس طرح کے جتنے بھی قواعد ہیں یہ اصل کے بعد مقدم ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر انسان بغیر کسی پریشانی کے کسی عمل کو انجام دے سکتا ہے تو پھر یہ اس میں کوئی عسر اور حرج نہیں ہے، تو پھر انجام دے گا، جب عسر و حرج آئے گا تب وہ حکم بدلے گا۔ دیکھیں اصل یہ ہے اور فرضیہ یہ ہے کہ اس کے لیے کام کرنا زحمت کا سبب یا نقصان کا سبب نہ ہو۔ بدون حرج و ضرر و پول تحصیل کنه، مقدمه وجود واجب مطلق واجب عقلی ہے۔ ہر وہ چیز جو واجب مطلق ہے واجب ہے، اس کا مقدمہ فراہم کرنا بھی واجب ہے۔ میدونم عسر براش کار کن یا عسر نیست پس وہ عسر نیست، پس موضوع نداره جو عسر۔ دیکھیے عسر کا موضوع تب آئے گا اس بحث میں کیونکہ جب تک کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے، یعنی اس کے لیے مشکل ہو، پریشانی ہو، تب عسر و حرج والا حکم آ کر اس کو معاف کرے گا عمل کرنے سے۔ مقدمه وجود برای واجب مطلق واجب عقلی، دیکھیں مقدمہ وجود واجب مطلق کے لیے واجب عقلی، جیسے کوئی انسان اپنی زوجہ کا نفقہ نہیں دے سکتا ہے مگر یہ کہ کام کرے، تو اس پر واجب ہے کہ کام کر کے نفقہ دے۔
تحصیل. ہاں حج میں اگر آپ سوال کریں گے کہ وہاں چونکہ حصول استطاعت مسئلہ ہے، تحصیلش برای انسان عسر و حرج نیست، واجب تحصیل. این مقدمه وجود که آقایون میگن. مقدمے وجود کی بحث ہے. نعم. مشكل أنا إلى الآن ما التزمت، ما تحملت جواز الإسقاط. جواز الإسقاط في القرآن الكريم وارد تعبير شديد عنه وفي الروايات الكثيرة. دیکھیں سخت جنین جائز نہیں ہے، روایات میں اتنی شدید اس کی مذمت ہوئی ہے. صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، ایک وجہ ہے جہاں پر جائز ہے، جہاں بہت بڑا ضرر ہو یا جان کا خطرہ ہو خود ماں کے لیے. إلى آخر سئلت بأي ذنب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف إذا يقدر في غرفة واحدة هذا الزوج يعدل عدالة بين الزوجتين ما يخالف. دیکھیں ایک کمرے میں دونوں کو رکھ سکتا ہے اگر عدالت کر سکتا ہو دونوں کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ اگر عدالت نہیں کر سکتے تو ایک. اب رہی بات ماں کی بات کو نہ ماننا حرام نہیں ہے، ماں کی اذیت کرنا حرام. ہاں کسی اور طریقے سے اپنی ماں کو راضی کر لے. دیکھیں کلی بحث یہ ہے ماں کی بات کو نہ ماننا حرام نہیں ہے، ماں کو اذیت کرنا حرام ہے. کسی طرح سے بھی ماں کو راضی کر سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر وہ راضی نہیں ہو رہی کسی عمل پر تو آپ اس کو کسی اور طریقے سے راضی کریں. إذا مات بالشبك من خالف. طبعا مو إجماع العلماء، مو كل العلماء يقولون هذا. أنا نظري وجماعة من العلماء أنه إذا مات بالشبك من خالف. دیکھیں اگر مچھلی جال میں مری ہے، یعنی جال کو جب کھینچا جا رہا ہے اب اس جال میں مر گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. الحديث الشريف يقول
أفراح أهل البيت يفرحون. دیکھیں حدیث فرمات میں اہل بیت کی کہ ہماری خوشی میں خوشی منائیں اور ہم اور ہمارے غم میں غم منائیں، یعنی جب ائمہ کے ہاں خوشی ہو تو ہم اپنا غم نہ منائیں، جب ائمہ کے ہاں غم ہو تو ہم اپنی خوشی نہ منائیں۔ حسبنا کتاب اللہ یعنی بس القرآن مو غیر القرآن۔ حسبنا کتاب اللہ جو کہا گیا یعنی بس قرآن اور کچھ نہیں، اور یہ خلاف ہے اس حدیث کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، حسبنا کتاب اللہ یعنی بغیر عطرت کے ہم دین لیں گے، اور رسول نے فرمایا کہ کتاب اور عطرت۔ وعلیکم السلام۔ نعم لا أنا أكثر من مرة ذكرت هذا المرحوم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عنده كتاب في التقية، میں نے اس کو کئی مرتبہ نقل کیا ہے کہ تقیے کی بہت سی اقسام ہیں کہ جس کو شیخ انصاری نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے کہ تقیے کی بھی 5 قسمیں، کبھی واجب ہے، کبھی حرام ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی جائز ہے، مباح ہے، تو ہمیشہ ایک حکم نہیں ہے۔ خطأ رفع عن أمتي ما أخطأوا، إذا خطأ مو مقصر في الخطأ لا ما عليه شيء۔ دیکھیے اگر اس نے امت سے خطا کو یعنی غلطی کو ہٹا لیا گیا ہے، اگر غلطی سے کوئی کام ہوا کوئی مسئلہ نہیں۔ يفسر بعضه بعضا يعني آية من القرآن نستفيد منها في آية أخرى، مو أنه نترك غير القرآن، القرآن كله صحيح، دیکھیے ولكن العترة أيضا كلها صحيح۔ بعض آیتیں آ کر دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی مدد کرتی ہیں سمجھنے میں، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی احادیث آ کر مدد کرتی ہیں۔ وارد عن الأئمة رب صل دونوں طرح سے اللهم صل على محمد ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوا ہے، رب صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس دونوں طریقے سے ائمہ نے نقل کیا ہے۔ أنا قايل أنه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب المصباح میں نے بیان کیا ہے کہ أنه بعد الشهادة شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب مصباح میں شہادتین کے بعد بغیر لفظ کلمہ اشہدو کے وَعَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي کا جملے کو نقل کیا ہے، اس شکل سے اگر پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں اضطرار ایک الگ مسئلہ ہے، جہاں انسان مجبور ہو، مضطر ہو، وہاں بہت سے مسائل آ کر حکم بدل دیتے ہیں۔
أقل يأخذون، هذا جائز ما به إشكال. نه چه اشکال داره، چون قاعده تسامح میگیره اون روایتی که و سلام. نه ببینید سلام علی المرسلین چون دنبال اللهم است هیچ اشکال نداره، یه اللهم به سلام، نه سلام علی المرسلین خطاب به غیر خدا نیست. دیکھیں سلام علی المرسلین خطاب غیر خدا کو خطاب نہیں ہے، نماز میں غیر خدا کو خطاب کرنے میں اشکال ہے، یہاں پر غیر خدا کو خطاب نہیں کیا جا رہا۔ اور پھر قاعدہ تسامح عدل سنن کی کا جو حکم ہے اس پہ آ کر مستحبات بہت سی چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ اطلاقات روایات متابعت این صورت هم میگیره، شامل میشه، اشکال نداره. ها باشه فرق نداره باشه ببینه امام رکوع و بره رکوع. دیکھیں جماعت میں احکام بدل جاتے ہیں کہ مثلا امام سے پہلے اگر رکوع میں سے اٹھ گیا، اسے دیکھا امام رکوع میں واپس جانا چاہیے اسے، اسی طرح سجدے میں۔ دیکھیں غیر جماعت میں یہ کام اگر انسان یہ کام کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی 2 رکوع یا 4 سجدے کی وجہ سے، لیکن جماعت میں حکم دوسرا ہے۔ لازم تعمل على رفع الحرام بالحکمت والموعظة الحسنة۔ دیکھیے جو وارد ہوا ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ حکمت کے ذریعے، موعظہ کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے سے انسان کو سکھایا جائے، بتایا جائے، روکا جائے۔ اذا تشوف دم وقت الدم ينقطع، اذا انقطع اذا ما تشوف الدم اللي اكثر النساء الحوامل ما يشوفن دم اصلا ما تصير غير طاهرة۔ دیکھیں اگر انہوں نے ولادت کے وقت خون دیکھا تو جب وہ خون ختم ہو جائے گا وہ پاک ہو جائیں گے، اگر نہیں دیکھا تو وہ اسی وقت پاک ہو جائے گی خون نفاس سے۔ جوانوں کے لیے میرے جو بات ہے وہ 3 ہیں، 3 چیزیں واجب ہیں سب پر، البتہ ہر شخص پہ جس حد تک اس کے لیے امکان میں ہو، وہ یہ ہے لوگوں تک عقائد اہل بیت کو پہنچانا، واجب اور حرام مسائل کا لوگوں تک پہنچانا، اور اہل بیت کی تاریخ، اہل بیت کے احکام، اہل بیت کے اخلاق، اہل بیت کا جو واجب ہے لوگوں تک پہنچے، یہ تینوں واجب ہیں۔ اور جوان ہمارے وہ اولا ہیں، مقدم ہیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے۔ اب آپ سب جوانوں میں سے جو بھی نیت کرے کہ واجبات، محرمات، احکام، اخلاق اہل بیت، واجبات و حرام دونوں طرح سے اس کو جانے بھی اور دوسروں تک پہنچائیں، چاہے وہ جاننے والے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ قرابت دار ہوں، چاہے وہ مدارس میں ہوں یا یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ۔ جوان ہمارے جوان فوقیت رکھتے ہیں، اولیت رکھتے ہیں دوسروں سے،
ان تینوں کو سیکھیں اور دوسروں کو پہنچائیں تاکہ جوان لڑکے اور لڑکیاں اہل بیت سے دور نہ ہوں۔ نسأل الله التوفيق لكم میں بھی خدا سے آپ سب کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ عليكم السلام۔ لا 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 تعبئة للجميع إلى زيارة الحسين عليه السلام، تعبئة من الجميع، هذا يصير سبب إن شاء الله لهدايتهم في المستقبل۔ دیکھیے سب کے لیے کوشش کریں کہ امام حسین کی زیارت پہ جا سکیں، کسی کو روکے نہیں، یہی سبب بنے گا انشاءاللہ ان کی ہدایت کے لیے۔ اللي وصل عن أهل البيت عليهم السلام ووصلنا هذا نعرف، أما اللي ما وصلنا ما ندري ليش هذا 34 لكن 33 جو اہل بیت سے ہم تک پہنچے وہ یہی ہے کہ تسبیح میں 34 بار اللہ اکبر ہے اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ۔ کیوں ہمیں نہیں معلوم، جس طرح ایک ڈاکٹر ہم جیسے ایک ڈاکٹر کوئی دوا لکھتا ہے کسی مریض کے لیے، آپ اس سے نہیں پوچھتے کہ یہ دوا کیوں، وہ دوا کیوں نہیں۔ یہاں اللہ حکیم ہے، اس نے اہل بیت کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچائی، اس نے کہا کہ تکبیر میں 33 بار پڑھنی ہے تسبیح میں۔ لا ولكن مو بس هاي الرواية، هذه الرواية مع العشرات، مو رواية وثنتين وثلاثة 10 مع العشرات۔ دیکھیے صرف یہ روایت تو نہیں ہے، سینکڑوں روایتیں جس پر فقہا نے عمل کیا ہے، جمع کیا ہے، أنه قد يكون هذا واجبا قد يكون هذا اور اس کے طریقے سے پھر حاصل کیا کہ یہ واجب ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی مباح ہے، کبھی کیونکہ ایک روایت سے آپ کسی حکم کو اخذ نہیں کر سکتے، ساری روایتیں اس موضوع کی جمع کر کے پھر ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں، ساری روایت کو دیکھنے کے بعد ہم کوئی حکم جاری کرتے ہیں۔ في موارده نعم، أما مو دیکھیں کچھ موارد میں واجب ہے، کچھ موارد میں مستحب ہے، تو ہر مورد کے لیے حکم بدل جائے گا۔ السلام ورحمة الله۔ عدد ما أحاط به علمك هو من ندري، يعني لا عدد، يعني مليون مليار أكثر، يعني علم الله أحاط بعدد لا نحيط نحن بذلك العدد، وأما السر لو كنا ندري ما كان سر هذا، والله وأهل البيت يدرون هذا السر. نعم. شنو؟ المشي كل شيء بلا إشكال، هذه كلها شعائر الله. ہر وہ چیز جو شاعر اللہ ہے، اللہ کی عظمت ہے، اس کو عمل میں انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شلون؟ الأخ سأل قلت بدون تكرار أشهد. بھائی نے بھی یہی سوال کیا ابھی، اور وہ یہی کہ بغیر کلمہ اشہدو کے تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا شہادتین کے بعد رسول کی گواہی کے بعد پیغمبر کی کہے وَعَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، بغیر کلمہ اشہدو کے کوئی حرج نہیں ہے۔ نمیدونم ما چرا قاب قوسین كمان میدونم عدتها کمون میشه هم بزنم.
اما در اون عالم چیه نمیدونم. देखिए कौसैन से मुराद दो कमाने हैं एक साथ रखी जाएं तो हमें फासला मालूम, लेकिन उस आलम में कौस क्या है कौसैन क्या है हमें नहीं मालूम। खुदा तो हर जगह है, مثل مسجد در خونه خدا. बिल्कुल ये خدا ساکنه در مسجده. जैसे मस्जिद को कहते हैं अल्लाह का घर, ये निस्बत तशर्रुफी है, शरफ की निस्बत। خداست. काबा अल्लाह का घर यानी अल्लाह उसमें नहीं है, به خدا यानी उसकी शराफत ये कि अल्लाह ने उसकी अल्लाह को उसकी तरफ निस्बत दी गई है या उसको अल्लाह की तरफ निस्बत दी गई है। اون محلی که مورد عنایت خاص خدای عز و جل वो पैगंबर को जहाँ पर पैगंबर को बुलाया गया वो जो खुदा का बहुत पसंदीदा या मकबूल जगह वहाँ से, या कि वो खुदा के मकान नहीं है, वो घर थोड़ी ना है खुदा का, نعم खुदा हर जगह है। वो मकाम जो अजमत रखता है वहाँ से पैगंबर इतने फासले में। حالا إيه. نعم نعم اصلا اكو روايه خاصه انه في زمن الظهور يتحقق معنى هذه الايه الشريفه. نعم اي نعم اي يقولون اي ليش لا شكل نفس يقولون نفس المقدار بين الامام الحسين عليه السلام وابو الفضل العباس افضل من الصفا والمروه. देखिए कि ये लोगों ने बयान किया कि दोनों के दरमियान हरमैन के दरमियान जो फासला है वो सफ़ा व मरवा के दरमियान के बराबर है। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि सफ़ा व मरवा से अफजल इमाम हुसैन हज़रत अबुल फज़ल अब्बास। حق شوهره اگه شوهر وکیل کرد زنش را، حالا چه مطلقات چه در شرایط خاص. देखिए तलाक शौहर का हक है, लेकिन अगर शौहर वकालत दे दे अपनी ज़ौजा को मुतलकन या किसी शराइत के साथ, तो फिर अब वो उसके पास चूंकि वकालत है लिहाजा हाकिम शरा की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इख्तियार रखती है। وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يظنون تعثر ذبوا حجرهم ولا همك حربهم لا حجرهم ولا همك حربهم لا حجرهم مولاي مراجع ربتك رابي بحجرهم طار اسمك صباح طار اسمك فخار للمار اجت اتباعك اجت شيراز البخت للموت وياك اجت اتباعك اجت شيراز البخت للموت وياك اجت اتباعك اجت شيراز البخت للموت وياك اجت اتباعك اجت شيراز البخت للموت وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد وعلى الله يحفظك ندعينا بالصحة والعافية. أدعو لكم جميعا. الله يعمرك. الله يحفظك إن شاء الله ويخليك. أهلا وسهلا. يعطيك الصحة والعافية. يسعدكم دعاء مولاي. إن شاء الله. الله سيدي إن شاء الله. السلام عليكم. في عمرك سيدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا.